بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ محترم سامعین حضرات، آج کی نشست میں توبہ اور استغفار کے متعلق گفتگو ہوگی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ وخیر الخطائین التوابون، فرمایا بہترین گناہ گار وہ ہے کہ جیسے ہی اس سے گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، فوراً وہ جا کر توبہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور معافی طلب کرے اور ندامت کے آنسو بہائے۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، بندہ کتنا بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا قرآن کے اندر عمومی اعلان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندے آپ کے گناہ بہت زیادہ ہے، بہت بڑے بڑے گناہ ہے، لیکن آپ مایوس مت ہونا، میری رحمت بھی بہت وسیع ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، فرمایا اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمام گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ بلکہ قرآن میں ہی یہ بھی ذکر ہے کہ جو بندہ توبہ کرتا ہے، ظاہر سے پاک ہو جاتا ہے اور باطن سے بھی پاک ہو جاتا ہے، یعنی توبہ کر کے باطن سے پاک اور پھر ظاہر سے بھی وہ شریعت کے مطابق صفائی حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خود ایسے بندے سے محبت فرماتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، جو توبہ کرنے والے ہیں، جو صفائی حاصل کرنے والے ہیں، جو طہارت حاصل کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ محبت فرماتے ہیں۔ اور اللہ کے پیغمبر نے دعا ہمیں سکھلائی، فرمایا یہ دعا مانگا کرو اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا جو توبہ کرنے والے ہیں، جو طہارت حاصل کرنے والے ہیں، پاکی اور صفائی حاصل کرنے والے ہیں۔ ایک تو رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اللہ کی رحمت تو ویسے بھی وسیع ہے، لیکن اس مہینے کے اندر صرف بہانے کی تلاش۔ اللہ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، صرف بہانے کی تلاش۔ اللہ کی طرف سے خود ایک منادی پکارتا ہے، کوئی ہے استغفار کرنے والا، کوئی ہے توبہ کرنے والا، تاکہ اللہ اس کی توبہ کو قبول فرمائے۔ رمضان میں ہمیں کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ استغفار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بخشش طلب کرنا، معافی طلب کرنا، کہ اللہ ماضی میں جو گناہ میں کر چکا ہوں، میرے ان گناہوں کو معاف فرما۔ استغفار اور توبہ میں فرق ہے۔ توبہ کہتے ہیں رجوع کو، توبے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ کے لیے میں عہد کرتا ہوں، میں شرمندہ ہوں، میں مجرم ہوں کہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ لیکن استغفار کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ میرے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما۔ یہی وجہ ہے کہ استغفار ہم کسی اور کے لیے بھی کر سکتے ہیں، کسی اور کے لیے بھی ہم استغفار کر سکتے ہیں، کسی میت کے لیے بھی ہم استغفار کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ روایات میں آتا ہے جب کسی کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو میت تڑپ رہی ہوتی ہے کہ میرے رشتہ داروں میں سے، میری اولاد میں سے کسی کی طرف سے کوئی ہدیہ آ جائے۔ وہ میت انتظار میں ہوتی ہے، یہاں تک کہ اس کو جب رشتہ داروں کی طرف سے کوئی ہدیہ ملتا ہے استغفار کی صورت میں، دعاؤں کی صورت میں، تو ایک فرشتہ اس میت کو بتاتا ہے، اسے کہتا ہے کہ آپ کے بیٹے نے، آپ کے بھائی نے، آپ کے والد نے یہ تحفہ آپ کے پاس بھیجا۔ اور وہ جو مردہ ہوتا ہے، وہ جو میت ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے یہ بات سن کر۔ تو رمضان میں ہمیں ساتھ ساتھ یہ بھی چاہیے کہ ہم استغفار کریں اور ہم ایصال ثواب کی بھی پابندی کریں۔ توبہ کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ ہم توبہ کریں رمضان میں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور ندامت کے آنسو بہائے، اللہ کے ساتھ عہد کرے کہ آئندہ ہم گناہ نہیں کریں گے، ہماری توبہ ہے۔ اور حقوق اللہ میں سے جو ہم سے کوتاہی ہو چکی ہے، جو نمازیں رہ گئی ہے، جو روزے رہ گئے ہیں، جو زکوٰۃ کی رقم رہ گئی، اس کو ادا کریں۔ حقوق العباد میں سے جو ہم نے کبھی کوتاہی کی، کسی کی رقم کو ہم نے دبایا ہے، اور یا کسی کی شان میں ہم نے گستاخی کی، کسی کی بےزتی کی، کسی کی تذلیل کی، تو رقم اس کو ادا کرے کسی بھی طریقے سے اور اس سے معافی مانگے۔
یہ توبہ مکمل ہو جائے گی اور اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ چلتے پھرتے ہمیں رمضان میں یہ جو کلمات ہے یہ ہمیں کہنے چاہیے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ دیکھو توبہ اور استغفار کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له۔ جو شخص گناہ سے توبہ کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور اس کا نامہ اعمال صاف ہو جاتا ہے، گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو رمضان کا مبارک مہینہ ہے، موبائل کے استعمال کو کم کرے، اپنی مصروفیات کو کم کرے اور عبادات کو وقت دے، توبہ کرے، استغفار کرے، ذکر و اذکار کا ورد رکھے، اور جو اپنے رشتہ داروں میں سے کوئی فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام بھی کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔